السلام على رسول الله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 4 سال پہنچ گئی اور چونکہ اس سے پہلے یہ بات بتائی گئی تھی عام بچوں سے ہٹ کر اللہ کے نبی کا نشو و نما ہوتا تھا. جس طرح تاریخ میں اور تفسیر میں مفسرین اور مؤرخین نے لکھا ہے بی بی مریم کے بارے میں. بی بی مریم کا بھی اسی طریقے سے معاملہ تھا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی کا بھی یہ معاملہ تھا. جب بی بی حلیمہ نے اللہ کے نبی کو لا کر اس واقعے شق صدر کے بعد چھوڑ دیا, اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے لگے, اللہ کے نبی اپنی والدہ کے ساتھ رہنے لگے. جب آپ کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو اس وقت بی بی آمینہ نے اپنے سسر عبد المطلب اور اپنے والد وہب بن عبد مناف سے اجازت چاہی کہ میں اپنے اس رخت جگر کو جس کی شاید آئندہ ایک شان ہونے والی ہے, میں چاہتی ہوں کہ میری جو ننیال مدینہ اور یثرب میں ہے, میں چاہتی ہوں کہ میرے اس بیٹے کی ملاقات اپنی ننیال والوں سے کراؤ. عبد المطلب نے بھی اجازت دے دی, وہب بن عبد مناف جو ان کے والد محترم تھے انہوں نے بھی اجازت دے دی. قافلہ بنا, چونکہ 400-450 کلومیٹر دور جانا رہتا تھا, اس لیے تنہائی کے سفر نہیں ہوتے. جب قافلے بنتے تھے اس کے بعد پورے ایک ساتھ جاتے تھے. بی بی آمینہ نے اللہ کے نبی کو لے کر جب یثرب پہنچی, یثرب یہ مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے. ہمارے اس زمانے میں مدینہ منورہ کو یثرب کہنا مکروہ ہے. یثرب کے معنی آتے وہ جگہ جہاں پہ بیماریاں ہی بیماریاں ہو. جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے, جب 53 سال کی عمر میں, اس وقت مدینہ کے آب و ہوا نے صحابہ کرام کو بیمار کرنا شروع کر دیا تھا. اس وقت اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی, اللہ یہاں کے پھلوں میں بھی برکت دے دے اور یہاں کی آب و ہوا میں تو شفا عطا فرما. اور ہمارے دلوں میں اس کی عظمت, اس کی محبت مکہ سے زیادہ بٹھا دے. پھر بعد میں اس کا نام مدینہ طیبہ پڑا, یعنی پاکیزہ شہر. اب بیماریوں کا شہر نہیں, پاکیزہ شہر. لیکن چونکہ ابھی تاریخ کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے, اس لیے کہا جا رہا کہ جب یہ یثرب پہنچے اور ابھی 2 سے 3 دن ہی نہیں گزرے تھے کہ جو مدینہ منورہ میں یہودی علماء تھے, چونکہ اللہ کے نبی جب مدینہ کی گلیوں میں پھرتے, باہر بھاگتے, ادھر جا ادھر جا, تو مدینہ میں جو یہودی علماء تھے وہ دیکھنے لگے کہ ہم کو ایسا لگتا ہے شاید یہی نبی آخر الزمان ہونے والا ہے. 2 دن گزرے, 3 دن گزرے,
بی بی آمینہ جس کے مکان پہ مہمان بنی ہوئی تھی، اس کا گھر لوگوں کی آمد گاہ بن گیا۔ کبھی ایک یہودی آتا، یوں دیکھتا، کبھی یوں دیکھتا، کبھی یوں آنکھیں کھول کر دیکھتا، کیونکہ ساری شفاعتیں اللہ کے نبی کی تورات اور انجیل میں اللہ نے بتائی تھی۔ اچھا، بہت سے ملک شام سے یہودی مدینہ منورہ اسی غرض سے آئے تھے کہ جو نبی آخر الزمان عرب میں پیدا ہونے والا ہے، ہم سب سے پہلے اس کی بات ماننے والے، لیکن بات صرف اس وجہ سے نہیں مانی کہ یہ ہمارے خاندان میں نہیں آیا۔ تعصب جس کو کہتے ہیں، جس کی بنیاد پر آدمی اگر مرا تو کروڑ قرآن کی بھی تلاوت اس نے کیا تو اللہ جہنم میں ڈالے گا، 1000 مرتبہ اس نے 4 مہینے بھی لگایا تو اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ اس کو کہتے تعصب، یہ میرا ہے، چاہے وہ ناجائز اور ناحق پہ کیوں نہ ہو، میں اس کا سپورٹ کروں گا، اس کو کہتے تعصب۔ یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرے خاندان کا ہے، اس لیے اگر وہ ناحق ہے پھر بھی اگر میں اس کا سپورٹ کروں گا تو اللہ ایسے کو جہنم میں ڈالیں گے، اس کو کہتے تعصب۔ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اسلام میں داخل ہونے کی ایک بڑی وجہ تعصب بھی بنی کہ یہ محمد بنو اسرائیل میں کیوں نہیں آیا اور یہ بنو اسماعیل میں کیسے آ گیا۔ اس حسد نے یہودیوں کو اسلام لانے سے مانے بن گیا۔ اور آج بھی دیکھو دنیا میں اگر کسی کے اندر کسی سے اگر حسد ہو جائے، اللہ اس سے تربیت کر لینا بند کر دیتا ہے، کیونکہ جب ایک آدمی کی نفرت ہی آپ کے دل میں ہے، آپ اگر اس کو صحیح بات اگر بتائیں گے تو وہ آدمی تھوڑی مانے گا، وہ کہے گا نہیں نہیں میری غلطی دیکھ کے مجھے ٹوک رہا ہے۔ اور عزت اور وقت ہوگی تو اللہ کا شکر ادا کرے گا، کوئی تو ہے جو میرے غلطی کو بولنے والا ہے۔ تو مدینہ کا جو آپ کا قیام رہا، ایک یہودی ادھر آتا، ایک عیسائی ادھر آتا، بی بی آمینہ پریشان ہو گئی، کیونکہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ کوئی یہودی لوگ اس کی گواہی دے رہے تھے، چونکہ مکہ میں تو کوئی یہودی اور عیسائی تھے نہیں، مدینہ میں اس لیے آباد ہوئے کہ وہ نخلستان تھا، کھجوروں کا بہت بڑا مارکیٹ تھا، سوچا دنیا بھی یہاں بنے گی اور نبی آئے گا تو ہم اس کی پیروی کریں گے۔ 1 مہینہ بھی مکمل سے نہیں ہوا، اپنی ننیال سے بی بی آمینہ وہاں سے نکل گئی، اجازت لے کے جب قافلے کے ساتھ آئے، اور بھی چلتے چلتے وہ دردناک واقعہ پیش آیا جس سے مولانا طارق جمیل صاحب جس کو بیان کرتے، مقام ابوا میں 6 سال کی ابھی عمر ہے اللہ کے نبی کی، باپ تو پہلے چلے گئے، قافلہ آگے نکل گیا، بی بی آمینہ کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی تو مقام ابوا میں آ کے وہ ٹھہر گئی، قافلہ آگے نکل گیا۔ ام ایمن جن کا نام برکت تھا، برکہ، ام ایمن یہ کنیت تھی، ام ایمن بی بی آمینہ اور اللہ کے نبی 6 سال کی عمر میں جہاں پہ اللہ کے نبی کی والدہ کا انتقال ہوا، اور اتنا خطرناک زخم اللہ کے نبی کو لگا، باپ کی تو یاد کبھی آئی نہیں، کیونکہ باپ کو تو کبھی دیکھا نہیں تھا، اس لیے ماں سب کچھ تھی اور راستے میں کوئی بھی نہیں۔ تو مکہ کی جو درمیانی علاقہ ہے ابوا، مکہ اور مدینہ کے بیچ میں، مکہ سے بھی 250 کلومیٹر ہے اور مدینہ سے 250 کلومیٹر۔ 8-10 سال پہلے وہاں پر پابندیاں تھیں، اب وہ پابندیاں ختم ہو گئی، لوگ جا کر آتے۔ 10 سال پہلے اس پر پابندی تھی، پھر وہیں
اللہ کے، اور پھر اس میں 2 روایتیں، 5 روایتوں میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی والدہ کی جہاں قبر بنی، بعد میں وہاں سیلاب آیا، اللہ کے نبی کی والدہ کی ایسی قبر پھیل گئی، اور وہاں سے اللہ کے نبی کی والدہ کو اٹھا کر دوبارہ مکہ لایا گیا اور مقام ہجون میں آپ کو دفن کیا گیا۔ یہ ایک روایت ہے۔ مقام ہجون ایک پورا محلہ، جیسے مثال کے طور پہ اب یہ کہا جائے دائرے کا قبرستان، لیکن کیا کہتے ہیں کہ کہاں تقسیم ہوئی تو مومن پورے میں ہوئی، دائرے کا نام نہیں۔ ایسے مقام ہجون ایک بڑا علاقہ ہے جہاں آج بھی قبریں بنائی جاتی ہے۔ ہمارے جو سعید لالا، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کا مزار بھی مقام ہجون میں ہے۔ جنت المعلیٰ الگ ہے، مقام ہجون الگ ہے۔ تو ایک روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی والدہ کو اٹھا کر مقام ہجون میں لایا گیا، اور اکثر مؤرخین کی رائے ہے کہ نہیں، وہ سیلاب کی وجہ سے قبر تو کھل گئی تھی، لیکن دوبارہ وہیں پر اللہ کے نبی کی والدہ کو دفن کیا گیا۔ اور اس سلسلے میں ایک روایت بھی یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی آخری سفر حج کو جانے لگے اسی راستے سے، تو جاتے وقت اللہ کے نبی نے پورے قافلے والوں کو الگ کر دیا۔ 1,24,000 جو صحابہ کرام ساتھ تھے، عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام 1,24,000 1,24,000 نہیں تھے، صحابہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، لیکن اس سفر میں، سفر حج میں اللہ کے نبی کے ساتھ صرف 1,24,000 تھے، کیونکہ سب تو صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں گئے آخری سفر میں، کچھ صحابہ رہ گئے، کچھ صحابیات رہ گئے، کوئی الگ علاقے میں تھے، کوئی یمن میں تھے، کوئی ملک شام چلے گئے تھے، الگ الگ پورے عرب میں صحابہ پھیلے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی کے قافلے کے ساتھ 1,24,000 صحابہ تھے۔ جب آپ مقام ابوا میں پہنچے تو اپنے پورے صحابہ کو ایک طرف کیا اور 4 سے 4.5 گھنٹے اللہ کے نبی اپنی والدہ کے قبر پر بیٹھ کر پھر خوب روئے۔ اس لیے اکثر مفسرین اور مورخین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی والدہ کا جو قبر ہے، ان کی مرقد ہے، ان کا جو مزار ہے وہ مقام ابوا ہی میں ہے، اور اب وہاں پر ایک تھوڑا سا ایک لکڑی بھی گاڑ دی گئی ہے علامت کے لیے، راستہ ہے، راستے سے جس کو چور راستے کہتے ہیں نا، چور راستے، پہلے 8-10 سال پہلے کوئی راستہ ہی نہیں تھا، اب چور راستہ ایک ہائی وے وہاں سے نکلا ہے، تو قریب میں ہی ہے، گاڑی ایک طرف کھڑے کر کے اگر دیکھے تو آرام سے نظر آ جاتی ہے۔ تو یہ مقام ابوا میں، اب وہ ایک دردناک واقعہ اللہ کے نبی کے ساتھ پیش آیا۔ باپ تو پہلے ہی نہیں، والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، پھر وہ اللہ کے نبی نے تاریخی جملے کہے تھے، اے میری والدہ، سب کچھ تو ہی تھی، میری ماں بھی، چونکہ اللہ کے نبی کے ہوش و حواس 2 سال میں اللہ کے نبی کے ہوش و حواس ٹھکانے پر تھے، تو 6 سال میں کتنے بڑھ گئے ہو گئے۔ اس لیے عاقلانہ فہیمانہ گفتگو کرتے تھے اللہ کے نبی، کہنے لگے، اے میری ماں بھی تو تھی، میرا باپ بھی تو تھا، میرے دنیا کا سارا ساز و سامان بھی تو تھا، باپ کو تو میں نے کبھی دیکھا نہیں، اور تو نے بھی میری زندگی میں مجھے چھوڑ کے یہ عمر میں چلے گئی۔ پھر ام ایمن نے اللہ کے نبی کو کھینچا اور پھر مکہ مکرمہ لے کر آئی۔ جب عبد المطلب کو یہ واقعے کی اطلاع ملی تو عبد المطلب بھی بہت روئے۔ قریش کے سرداروں نے کہا، ہم نے عبد المطلب کو اس کے بیٹے کے وفات پر بھی اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا بی بی آمینہ کی وفات پر عبد المطلب روئے، کیونکہ حد سے زیادہ لگاؤ تھا اس بہو سے۔ اس لیے عبد المطلب جتنا اپنے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا اس وقت اتنا نہیں روئے جتنا بی بی آمینہ کے انتقال پر روئے، کیونکہ اب سنبھالنے والے کون تھے؟ اللہ کے نبی کو بس وہی ماں تھی۔ اب
پرورش کی ذمہ داری پوری کی پوری عبد المطلب پر آ گئی. اپنے بیٹوں کو جگہ نہیں دیتے تھے عبد المطلب جو اپنے یتیم بھتیجے کو دیتے، کیونکہ سارا کھانے کو اپنے ساتھ، سونے کو اپنے ساتھ، اٹھنا بیٹھنا اپنے ساتھ. ایسی چادر لگتی تھی، بعض روایتوں میں شیر کی کھال بچھائی جاتی تھی، اور یعنی بڑے جانوروں کی کھال یا کبھی چادر بچھائی جاتی تھی. غالیچہ بیت اللہ کے سامنے کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی عبد المطلب کے علاوہ کہ اس غالیچے پہ آ کر بیٹھے، کیونکہ سردار تھے عبد المطلب. بڑے بڑے آپ کے جتنے بیٹے تھے 9 کے 9 وہ سب آپ کے ایسے ارد گرد چادر کے کنارے کنارے پر بیٹھتے تھے. جیسے ہی اللہ کے نبی کی انٹری ہوتی تھی سارے بیٹوں کو ہٹا دیتے تھے اور اپنے ماڈی پر یا اپنے بازو میں اللہ کے نبی کو بٹھاتے تھے. جو دور دراز سے آنے والے لوگ ہوتے تھے حج کے لیے عمرے کے لیے، وہ آ کر کہتے تھے ارے یہ سردار ہے، اتنی عمر والا ہو گیا اور اتنے سے چھوٹے بچے کو، کیونکہ اللہ کے نبی کبھی آپ کے کاندھے پر چڑھ جاتے، کبھی آپ کے سر کو ہلاتے، کبھی آپ داڑھی کو آپ کے داڑھی کھیلتے اپنے دادا سے. تو عبد المطلب بڑے بڑے فیصلے بھی جب کرتے اور اللہ کے نبی عبد المطلب کے پاس آ جاتے تو عبد المطلب اس طرح کر کے کبھی نہیں ہٹاتے تھے. جیسے ایسے اللہ کے نبی سامنے آ کے داڑھی سے کھیلنے لگے، عبد المطلب ادھر دیکھ کر فیصلہ کرتے تھے، ادھر آ گئے تو ادھر دیکھ کے. زندگی میں عبد المطلب نے اللہ کے نبی کو کبھی ایسا نہیں کیا. تو جب یہ دور دراز سے آنے والے لوگ خود عبد المطلب سے کہتے تھے ارے عبد المطلب تو بڑے سردار ہے اور اس بچے کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کرتے؟ تو عبد المطلب کہتے تھے ان ابنی ھذا سیکون لہ شان، میرے اس بیٹے کی عنقریب ایک شان ہونے والی ہے، اس لیے میری مجال نہیں ہوتی کہ میرے. پھر وہ پوچھنے والا پوچھتا کیا یہ چھوٹا آپ کا بیٹا ہے؟ تو پھر لوگ اس کو بتاتے یہ تو پوتا ہے، لیکن عبد المطلب انہیں اپنا بیٹا کہتے. جب 7 سال کی عمر ہوئی تو یا تو بیت اللہ کی تعمیر میں کچھ 19-20 کام آ گیا باندھ کا، یا بعض روایتوں میں ہے کہ کوئی جو زمزم کا چشمہ تھا وہ زمزم کے چشمے میں پانی کم آنا شروع ہوا. تو جب سب لوگ یا تو بیت اللہ کی تھوڑی تعمیر مرمت ہو رہی ہوگی یا پھر وہ چشمہ یعنی زمزم کے پانی کنویں کو کھودا جانے لگا. اس وقت دونوں چیزیں جب دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہے، دونوں میں سے جب ایک چیز کی جا رہی تھی تو اللہ کے نبی بھی بنفس نبیر خود پتھر اٹھا کر دیتے، کبھی مٹی کو جھاڑتے. تو کچھ قریشی لوگوں نے کہا ارے محمد تیرے چادر کے اوپر مٹی اڑ رہی ہے، تو کم سے کم اپنی چادر تو ہٹا دے، کپڑے گان ہو گئے. تو اللہ کے نبی نے اپنی چادر ہٹائی. تو یہ جو ناف کا حصہ ہے، یہ ناف کے حصے سے تھوڑی سی چادر ایسی نیچے آ گئی. یہ ناف ہے، یہ ناف سے تھوڑی سی ایسی چادر نیچے آئی. اللہ کے نبی کو اتنی حیا آئی کہ میرا سطر کیسے کھل گیا، غشی کھا کے گر گئے. آج دیکھو غیروں کی بود و باش کے ساتھ مسلمان بھی بے حیا اور بے شرم بن گئے، کیسے کیسے لباس پہن کے باہر آ جاتے. خود گھر میں بھی اپنے بچوں کے سامنے، اپنے اور چھوٹوں کے سامنے اس طریقے سے لباس پہننا یہ ایک بے غیرت مرد کی نشانی ہے. اللہ کی بیوی عائشہ کہتی تھی، بیوی عائشہ جو بیوی ہے اللہ کے نبی کی، وہ کہتی تھی واللہ مجھے میرے رب کی قسم ہے میں نے زندگی میں کبھی اللہ کے نبی کا سطر نہیں دیکھا. جو بیوی ہے اللہ کے نبی کی، اتنی حیا تھی اللہ کے نبی کو. حضور جب چلتے تھے تو ایسا نظر اٹھا کے ادھر ادھر، ایسا بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا منہ مارنے کی، چلتے ہوئے پورے دکانیں بھی دیکھتے تھے اور چلتے ہوئے پورے مکانات بھی دیکھتے تھے. حضور ہمیشہ سامنے دیکھتے تھے.
اور کبھی کبھی ایسا کہیں دیکھنے کا، کہیں پر اگر دیکھنا ہے تو بس مقصد کے لیے نگاہ اٹھاتے اور پھر آگے دیکھتے، حیا تھی اتنی۔ صحابہ فرماتے کنواری لڑکیوں میں کیا حیا ہوگی جو اللہ کے نبی میں تھی۔ ابھی عمر ہی 7 سال کی تھی۔ تو یہ ایک عجیب واقعہ مکہ میں آ گیا، اور اس کی وجہ بھی کیا بنی؟ واقعہ عجیب کیوں ہوا؟ چونکہ مکہ والے عموماً اور باہر سے آنے والے لوگ بیت اللہ کا طواف ننگا کیا کرتے تھے۔ اصل میں ایک کپڑا تھا قریش مکہ کے پاس، ہمل جس کو کہتے ہیں عربی میں۔ ان لوگوں کا عقیدہ دیکھو، جب جہالت بن جائے، جہالت آتی ہے نا، علم نہیں ہوتا، جہالت غالب آتی ہے تو پھر گناہ کو بھی آدمی نیکی سمجھنے لگ جاتا ہے۔ قریش مکہ کا عقیدہ یہ تھا، اس زمانے میں عربوں کا عقیدہ کیا تھا؟ جن کپڑوں میں ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، ان کپڑوں میں ہم بیت اللہ کا طواف کیسے کریں گے؟ جہالت۔ جن کپڑوں میں ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، ان کپڑوں کے ساتھ ہم بیت اللہ کا طواف کیسے کریں گے؟ اس لیے قریش مکہ کے پاس ایک ہمل نامی کپڑا ہوتا تھا۔ وہ لوگ آتے تھے، باہر کے لوگ اپنے کپڑے نکال لیتے تھے اور وہ جو ہمل نامی کپڑا تھا وہ پہن لیتے تھے، اور پھر اس میں وہ طواف کیا کرتے تھے، اور وہ کچھ رقم بھی لیتے۔ اور جن لوگوں کے پاس رقم نہیں ہوتی تھی وہ کپڑے کا کرایہ دینے کے لیے تو ننگا اور برہنہ ہی طواف کرتے تھے اللہ کے گھر کا۔ اور یہ برہنہ طواف کب تک چلا؟ اللہ کے نبی کو نبوت بھی مل گئی، اللہ کے نبی نبوت کی ہجری مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے۔ پھر جب آخری سفر اللہ کے نبی کی زندگی کا آخری سال تھا، اس سے 1 سال پہلے پھر یہ ننگا اور برہنہ طواف بند ہوا۔ علم کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور وہ واقعہ ہے نا کہ برہنہ طواف کر رہے تھے 2 لوگ، ایک کا نام اصاب تھا، مرد کا نام، اور نائلہ نام عورت کا تھا۔ برہنہ طواف کر رہے تھے، شہوت ابھری، بیت اللہ کے سامنے انہوں نے زنا کر دیا۔ کیا اللہ کا صبر ہے، ننگے طواف کرنے پر بھی اللہ عذاب نہیں لا رہا ہے۔ حالانکہ اللہ اس لیے اللہ بہت زیادہ حلیم ہے، اسی لیے اللہ کے نبی کی سب سے بڑی اور اعلیٰ صفت قوت برداشت ہے۔ جو اللہ لوگوں کے اتنے کرتوت دیکھ کر بھی برداشت کرتا ہے، کیا ہمارے ماتحتوں سے اگر کوئی گناہ ہو جائے، ہماری اگر نافرمانی ہو جائے تو کیا ہم برداشت نہیں کر سکتے؟ جب انہوں نے وہاں پر زنا کیا تو دونوں کو اللہ نے وہیں پہ پتھر بنا دیا، اصحاب کو اور نائلہ کو۔ تو اصحاب کو اٹھا کر صفا پہ رکھ دیا، نائلہ کو اٹھا کر مروہ پر رکھ دیا۔ اب قریش مکہ نے ایک قانون یہ بنایا کہ جب بھی طواف کریں گے تو صفا پر چڑھ لینا اور مروہ پہ چڑھنا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ چڑھ کر وہاں پر دیکھو اصحاب سے گناہ ہوا تھا اور اس کعبے کے رب نے انہیں پتھر بنا دیا، نائلہ سے گناہ ہوا تھا، اس کعبے کے رب نے اس کو بھی پتھر بنا دیا، اس لیے تم گناہ نہ کرنا۔ اب یہ چلتے گئے، ایک نسل گئی، دوسری نسل گئی، تیسری جب نسل آئی تو وہ جو گناہ کی وجہ سے پتھر بنے تھے ان کو ہی انہوں نے خدا بنا دیا، کہنے لگے او یہی ہمارے خدا ہے، یہی ننگے ہمارے خدا ہے۔ وقد زاد الابناء علی الآباء، مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے امیر کا جملہ لکھا ہے کہ اولادیں تو باپ سے 2 قدم آگے ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ نے اپنی اولادوں کی صحیح تربیت نہیں کی تو باپ کتنا بڑا گنہگار ہوگا، اس کی اولادیں اس سے 4 قدم آگے رہے گی۔ وقد زاد الآباء ابناء علی الآباء،
تو اس ماحول میں جہاں ننگا طواف کرنے کو بھی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، ناک کے نیچے صرف چادر کے اتر جانے سے بے ہوش ہو جانا یہ عرب کا سب سے پہلا واقعہ تھا۔ یہ عجیب واقعہ کہ یہ اتنا چھوٹا سا بچہ اور اتنی حیا والا، اور یہی واقعہ بعد میں یعنی نوجوانی کی عمر میں بھی پیش آیا تھا کہ جب اللہ کے نبی اس طرح وہ پتھر دے رہے تھے، وہی مزدوری کے ٹائم میں ایسا دے رہے تھے تو یہ صدر کھل گیا۔ تو جب بھی اللہ کے نبی خشی کھا کے گر گئے کہ میرا صدر کیسے کھل گیا۔ کرنے والوں کے لیے ہے، نہیں کرنے والوں کے لیے پہاڑ سے دودھ کی نہر کھودنا آسان ہے۔ کوئی حیا والا بننا چاہے تو اس کو دنیا والے کہاں روکیں گے، لیکن کوئی بے حیا بننا چاہے تو اسے بھی دنیا والے نہیں روکیں گے۔ حیا اور بے حیا کا تعلق انسان کی اپنی فطرت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الثناء کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ والیک یرجع الامر کلہ بیدک الخیر کلہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی روح سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الارواح وصلی علی جسد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الاجساد وصلی علی قبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی القبور۔ اللہم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم علمنا مناشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ جو سیکور کے سفیر آئے گئے ہیں ان کا بھی تعاون کرتے جائیں۔ 1500 بچے اور بچیاں